العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم المعصومین۔ میت کے غسل کے متعلق اہم چیزیں ہمارے معاشرے میں میت کے غسل کے معاملے میں بہت زیادہ بے خبری پائی جاتی ہے، اور غسل میت کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان سے باخبر رہنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انسان دنیا میں خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے، اپنے مسکن میں جہاں رہنا سہنا اس کا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ان در دیوار کو چھوڑ کے جانا برداشت نہیں کرتا، لیکن وہی گھر ہوتا ہے، وہی دیواریں ہوتی ہیں، وہی چارپائی ہوتی ہے، وہی بیڈ ہوتا ہے جس کو بالآخر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور اسی گھر کے دروازے سے، جس دروازے کو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگوایا تھا، بالآخر اس دروازے سے اس کی چارپائی گزرتی ہے، اور نظام ویسے کا ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں چلا جاؤں گا تو یہ سارا سلسلہ پیچھے کاروبار کا، دکان کا، معاملات کا سارا جو ہے وہ نہیں چل سکے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے مدار میں کام کرتی رہتی ہے، ایک جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ پہ دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، وہ معاملات جو ہے وہ سلجھا۔ کیوں صاحب ادھر آ جائیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو یہ درس دینا بڑا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ معاملات کس طرح چلانے، اور کس طرح ایک اچھے انداز سے اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو اس دنیا سے رخصت کرنا۔ آج اگر کسی سے اس مسئلے پہ بات ہی کریں تو اس کی گفتگو سے یہ جواب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے شاید ان کے جانے کا پروگرام نہیں ہے، لیکن یہ ایک سراب ہے، یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ انسان سڑک کے اوپر جا رہا ہو دوپہر کے وقت، تو دھوپ کی وجہ سے سڑک کے اوپر پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی ہوتا ہے۔ تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کے کبھی بھی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ذہن کو، دل دماغ کو موڑ کے موت اور موت کے بعد کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا جو ہے یہ بے حد ضروری ہے۔ میت کا جو غسل ہوتا ہے، علماء کے نزدیک اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی کچھ لوگ نہلا دیں تو سب کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر محلے کا کوئی شخص بھی نہ نہلائے تو سب کے سب گنہگار ہیں۔ تو محلے میں عمومی طور پہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہوتی، وہ نہلاتے ہیں۔
دوسرے لوگ جو ہے اس کو نہلانے کے لیے یا اس کو معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو غسل دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پوچھ بھی لیتے ہیں لوگ یہ مسئلہ جو ہے آپ کے ادھر اپنا جموں مچھر سے ایک بندے نے مجھے پوچھا اسے کہ ساڑھے امام صاحب میت نہلا دیں تو انہوں دے پیچھے نماز ہو جاتی۔ اس طرح کے لوگ سوال پوچھیں۔ بھئی اگر آپ اپنے فوت شدگان کو نہیں نہلائیں گے تو مولوی صاحب نے تو نہلانا ہی ہے، انہوں نے تو آپ کو تیار کر کے آپ کو قبر میں دفن کرنا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غسال غسل دینے والا، وہ شخص جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا، وہ ایسے ہی ہے کہ یومن والدتہ امہ، کہ گویا اس غسل دینے والے کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ مراد یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کسی مسلمان میت کو غسل دے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ عمل ایک چھوٹا سا ہے لیکن سارے گناہ جو ہے وہ میت کو غسل دینے سے آپ کی معاف ہو جائے۔ لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کو معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو غسل دے دیا تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اور یہ ایک حقیر کام ہے۔ کام حقیر نہیں ہے بلکہ میرے آقا کریم اسلام کے فرمان کے متعلق یہ امیر کام ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا جو ہے عظمت ہو سکتی ہے کہ آدھا گھنٹہ کسی مسلمان کو نہلایا، یعنی میت کو، تو آدھے گھنٹے میں سورے کھاتے جو ہے وہ رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرمایا کہ یومن والدتہ امہ، بندہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ تو گویا وہ بندہ بھی ایسے ہی ہو گیا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ اتنی بڑی شان، مختلف اس مضمون کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے جو درد ہوتا ہے جسے درد ذیق کہا جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دے، اور وہ خود بھی ایسے ہو جاتی ہے جیسے آج پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم تو نفرت کرتے، وہ شریع کے پتے جو وہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، دروازے کے اوپر بھی، اتنے کوئی آوے نہ۔ جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، جس کے سارے گناہ معاف ہو چکے، اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس سے دعا کروانی چاہیے۔ تو یہ معاشرے کے اندر بہت بڑی جو ہے نا یہ خرابی ہے، اور بالخصوص گاؤں میں یہ بڑا وبال جو ہے وہ چلا ہوا ہے۔ پنڈا سے بڑا مسئلہ عام ہے، بس یا گھر سے بچہ پیدا ہویا تھی وہ باہر شریع دے پتے جڑے وہ بند دیتے جاندے نے کہ اتنے 40 دن کوئی بھی نہ بن۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ ہندو لوگ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے یا عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ عورت سے نفرت کرتے ہیں، اس گھر میں جانے سے گریز کرتے ہیں، جسے آپ سوتک کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہو تو 40 دن نفاذ کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس شرط پہ کہ اگر خون پہلے بند ہو جائے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں نفاس اور حیض میں فرق ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عادتاً ہوتا ہے، جسے ماہواری مہینے بعد جو عورت کو جاری ہوتا ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ نے 40 دن ہی پورے کرنے، جب عورت یہ سمجھے کہ انقطاع دم ہو گیا ہے، خون آنا بند ہو گیا، تو اب وہ غسل کرے اور نماز شروع کرے۔ لیکن جہالت کی بنا پہ 40 دن لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟
کہ 40 دن نہیں بیٹھنا. اگر عورت کا نفاس کا خون 40 دن بند نہیں ہوتا تو پھر 40 دن تک نفاس ہے، اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے، خون بند ہو یا نہ ہو. تو نفرت نہیں کرنی چاہیے، گھن نہیں کرنی چاہیے کہ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہندوؤں کا رواج ہے کہ ان کے یہاں کسی عورت کو بچہ پیدا ہو یا اپنا حیض کا خون ہو تو وہ اس عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی نہیں کھاتے، اس سے نفرت کرتے ہیں، دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بھی جس عورت حیض و نفاس والی عورت سے نفرت ہوتی ہے، گھروں میں ان سے دور رہنے کی کوشش کی جائے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ السلام نے پانی مانگا یا کوئی چیز مانگی، عرض کیا اے اللہ کے نبی میں حیض کی حالت میں ہوں، تو حضور نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو اس حدیث پاک سے علماء استدلال فرماتے ہیں کہ یہ حالت ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، اس کا جسم پر کوئی اثر موجود نہیں. اور جو پابندیاں شریعت نے لگائی ہیں ان پابندیوں پر انہیں اپنانا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ نہ پڑھے، نماز جو ہے نہ پڑھے، روزے نہ رکھے. تو ان چیزوں پہ پابندی لگانی چاہیے، نہ کہ نفرت کی جائے. نفرت نہیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو عورت کو بھی جب بچہ پیدا ہو تو اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور غسل دینے والے غسال کے بھی سارے گناہ رب کائنات معاف فرما دیتا ہے. حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے. ہم اس وقت رسول کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کو غسل دینے لگی تھی، ان کا وصال ہوا. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے دور میں ہو یا حضور کے بعد ہوا ہے. سرکار کی وصال کے بعد ہوا ہے نا حضرت عائشہ کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال. تو امام مسلم اور امام بخاری اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی کو غسل دے رہے ہیں. نحن تغسل ابنتہ، حضور کی بیٹی کو ہم غسل دے رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی بیٹیاں تھیں، ورنہ امام بخاری اور امام مسلم یہ بات نہ کرتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال حضور کے وصال کے بعد ہوا. نبی علیہ السلام ابھی ظاہری حیات میں ہیں تو آپ کی بیٹی کا، اور اس سے کوئی روحانی بیٹی مراد نہیں ہے، حضور کی جسمانی بیٹی کی بات ہو. تو ہم غسل دے رہی تھیں. غسل کا جب معاملہ رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا، حضور نے بڑی محبت سے مسائل سمجھانا شروع کر دی. غسل کے وقت لوگ روتے ہیں، جو جس کی بیٹی ہو باپ کھڑا ہو کے روتا ہے، لیکن حضور نے، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں، آپ نے ہمیں فرمایا کہ اسے 3 یا 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دینا. ہمیں اس وقت جزا فضا رونا پیٹنا چیخنا چلانا یاد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ فرما رہے ہیں کہ ام عطیہ میری بیٹی کو 3 یا 5 مرتبہ بیری کے پتے اور پانی کے اندر ملا کے اسے غسل دیں. بیری کے پتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر میں کافور بھی لگانا. کافور اور بیری کے پتے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے اندر، یہ پنجابی میں مشکپور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹکیاں سی جو بنی ہوئی مشکپور کہتے ہیں، اصل میں اسے کافور کہا جائے. اس میں خوشبو بڑی تیز ہوتی ہے. اور بیری کے پتے جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اگر یہ بندہ ویسے ہی ہاتھ پہ رکھ کس طرح مسل لینا بیری کے پتوں، اور کیڑے مکوڑوں کی جو بل ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ دے وہ بھاگ جائیں گے.
ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رطوبت جو ہے بیری کے پتوں، سمجھ آئی بات؟ بیری کے پتراں سے اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے، رطوبت رکھی ہے کہ ان کا جو رس ہے وہ اگر کسی جسم پہ لگ جائے تو کیڑے مکوڑے، کافور کے بارے میں یہ کہ یہ اگر لگا ہوا ہو تو جسم جلدی گلتا نہیں ہے، جسم جلدی گلتا نہیں۔ تو یہ جو فیصل آباد والا واقعہ ہوا آپ کے ہے علم میں کہ وہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، میں تو حیران ہوں ان حضرات پر بھی جنہوں نے اس نوجوان کی قبر کشائی کروائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے تو اسے دفنا کے واپس آ گئے، تو 8 مہینے کے بعد، کتنے مہینے بعد؟ 8 مہینے کے بعد اس کی قبر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، اور اس کی ماں کو خواب آنا شروع ہو گئے۔ بھائی دیکھیں، ماؤں کو بیٹے کب بولتے ہیں؟ تو ماں کو خواب آنا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے جی مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ کتنے مہینوں بعد؟ 8 مہینوں بعد۔ ابھی کل ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ اس کی قبر کشائی ہوئی، علماء کرام نے، یعنی آوازیں آتی تھی قبر سے مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہوا حضرات کو، کیا ہو گیا، جا کے اس کی اہل علاقہ اکٹھے ہو گئے، جا کے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، جناب اس کی قبر کشائی کروائی۔ یہ کتنا غیر شرعی عمل ہے۔ دیکھیں قبر کے اندر بندہ جو جس زندگی کی قرآن بات کرتا ہے نا قبر میں، وہ زندگی ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں، اسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ ایک شخص کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو ہمیں نظر نہیں آئے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ رب ذوالجلال نے یہ سارے معاملات کیا رکھے ہیں؟ مخفی رکھے ہوئے۔ اللہ نے یہ چھپا کے رکھے ہوئے کہ کوئی میرے بندوں کے معاملات پر مطلع نہ ہو سکے کہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، میں اپنے بندوں کو سزا دوں یا نہ دوں، میرا معاملہ ہے، میرے بندوں کا معاملہ ہے، کوئی تیسرا اس پہ باخبر ہی نہ ہو۔ اب انہوں نے کھڑے ہو کے جناب وہ اس کی کروا دی، قبر کشائی کروا دی، اور اس نیت سے قبر کشائی کروائی کہ اس کی قبر کو دیکھیں اور اس کو باہر نکالیں۔ حد ہوگی۔ پہلے حضور اسلام کی شریعت سے تو پوچھیں کہ کیا شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اجازت دیتی اس بات کی؟ 3 دن تک تو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا معاملہ بن سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد، تیسرے دن 3 دن کے بعد تو میت کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جس میں 2 سید زادے بھی تھے اور 6-7 علماء بھی تھے، تو بس سید زادے تھے تو سید زادے تو پھر کیا ہو گیا؟ سید زادے ہوں تو کیا شریعت کے معاملات جو ہیں وہ جائز ہو جاتے ہیں، جو ناجائز وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ سادات اعظام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ نے انہیں نسب اللہ دیا ہے، عزت دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن ہوتے اکثر جاہل ہیں۔ جس کو پیدا ہوتے ہی ہاتھ چبانے کی عادت پڑ جائے وہ کب محنت سے علم دین حاصل کرتا ہے؟ علم دین تو جب بھی پڑھا غریبوں نے پڑھا ہے۔ آپ دیکھ لیں پورے جناب، اپنا موازنہ کر لیں، آپ تلاش کر لیں، آپ اکثر لوگ سادات کم ملیں گے آپ کو دین پڑھنے والے۔ انہیں تو بچپن سے ہی رافضیت کا یہ شکار ہو جاتے ہیں، شیعہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہاتھ چما چما کے دماغ بھی خراب ہو جاتے ہیں، مائنڈ خراب ہو جاتے ہیں، مزاج خراب ہو جاتے ہیں، نفس کی عادات بگڑ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے اللہ جن کو عطا فرماتا ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہو اور ساتھ سبحان اللہ حضور کے دین کا کچھ علم بھی ہو تو پھر مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 سید زادے قبر کے اوپر موجود تھے لہٰذا یہ کام ٹھیک ہو رہا تھا۔ یہ جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ قبر کے اوپر وہ کہہ رہے جی قبر کے اوپر 2 سید زادے بھی تھے، وہ بھائی سید زادے تھے تو کیا ہو گیا؟ کوئی اس میں
سید صاحب کھڑے ہو گئے تو حضور کی شریعت کا جو حرام مسئلہ تھا جس کو منع کیا کہ وہ جائز ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں معیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے بس۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغ فدق والا معاملہ بنا تو حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ سیدہ مجھ پہ ناراض ہیں۔ سنن بہقی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کے گھر چلے گئے اور ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے علی المرتضیٰ کی موجودگی میں بات کروں گا اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت مولا کائنات بھی تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ہمارے خاندان کو عزتیں آپ کے خاندان کی وجہ سے ملیں، یعنی یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ ہمارے خاندان کو عزتیں، ہم کون تھے؟ جس طرح جناب عمر کہا کرتے، کہتے میں تو ایک چرواہے کا بیٹا تھا، ہم تو اونٹ چرانے والے تھے، ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچایا تو اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا، آپ کے خاندان نے ہمیں پہنچایا۔ تو عرض کیا سیدہ میں نے پہلے بھی آپ کے گھر سے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر حضور کو تلاش کرنا چاہتے ہوتے تو سب سے پہلے صدیق کے دروازے پہ آتے۔ میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی آپ سے، اور میں نے سب کچھ قربان کیا آپ کے بابا کے دین کے لیے، آپ کے لیے، تو میں اب بھی حاضر ہوں، جو کچھ بھی میرا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ لے لیں، لیکن باغ فدق یہ بیت المال کا حصہ ہے، یہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح رسول کریم علیہ السلام بیت المال کی یعنی اس مال کو تقسیم فرماتے تھے، میں ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسی طرح اس کو تقسیم کروں۔ یہ مسئلہ تھا، اس کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ، نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ اس کو توڑ مروڑ کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرادیت بذالکا یہ لفظ ہیں سنن بہقی کے کہ سیدہ اس پہ راضی ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدہ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ پاک ہستی ہیں، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا ہے، جب شریعت کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں اپنی رائے کو دخل دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فرادیت بذالک، سیدہ اس پہ راضی ہوگی، معاملہ ختم ہوگا۔ اب کچھ لوگ اس کو پھر اٹھا رہے ہیں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کہ سیدہ راضی ہو گئی تھی لیکن ہم راضی نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ پہلے حکومت تھی عمران خان کی، تو میاں صاحبان جو ہیں انہوں نے شور مچایا ہوا، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مہنگائی بڑھی، یہ ہے، وہ ہے، فلاں۔ اب نہیں ہے، لگے ٹیکے کہ نہیں؟ کوئی نہیں لگے، پہلے سے زیادہ لگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس کی حکومت عمران خان کی ٹھیک نہیں، یہ یہودی ہے، یہ ہے، جو بھی اس کے ذہن میں ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ میاں صاحبان وہ شخصیات ہیں کہ اگر وہ ایک دن میں کروڑ روپیہ فی فرد خرچ کرے تو کم نہیں ہوں اتنے، تو یہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ بھئی شور اس لیے مچایا کہ اپنی پارٹی جو ہے وہ اس کا وجود برقرار رہے۔ اب دیکھیے میاں صاحبان آ گئے تو عمران خان نے شور مچانا شروع کر دیا، کیوں؟ او بھائی تو بھی ٹک کے بیٹھ جا، آرام کر، ریسٹ کر۔ 70 سال کا تو بندہ ہے اور کہتا ہے میں کیا اس کا تنظیم کا کیا نام، یوتھ ونگ کیا بنایا ہوا ہے، یوتھ لیگ، یہی ہے اس کی تنظیم کا نام نا۔ پی ٹی آئی کا نیا جو بنا وہ کیا نام ہے اس کا، آپ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے نہیں بتا رہے، اتنے ڈر رہے ہیں کہ ہم سے۔ یوتھیے کا، یوتھیے ینگ کو کہتے ہیں، جوان کو کہتے ہیں کہ بوڑھے کو کہتے ہیں؟ جوان کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، مجھے نہیں پتا اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ اب عمران خان کو چاہیے کہ خاموشی سے بیٹھ جائے، الیکشن کا انتظار کرے۔ اب وہ کہتا ہے نہیں میں بھی یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں۔ تو ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے ان دونوں کے اس عمل سے۔ مسئلہ کیا ہے
کہ اگر نواز شریف بیٹھ جاتا تو اس کی پارٹی ختم ہو جاتی، نام ختم ہو جاتا، اگر عمران خان بیٹھ جائے تو اس کی پارٹی کا نام ختم ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر باغ فدق کا شور مچانے والے بیٹھ جائیں تو ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو چھیڑنا بہت ضروری ہو گیا ان کے لیے کہ اپنے وجود کو برقرار رکھیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا راضی ہوگی لیکن ہم صدیق پہ راضی نہیں ہو۔ پتہ نہیں گل بڑی سمجھ دے آئیے یا نہیں آئی، گل بڑی عام ہے، آج کل بڑا شور ہے نا اس مسئلے میں۔ ہم حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کو سب کو ماننے والے، جو شخص آپ کے سامنے اہل بیت کی توہین کرے اس طرح ہاتھ جوڑ کے اس کے پاس سے اٹھ جائے، لڑنا نہیں ہے، اس کے پاس سے اٹھ جائے، اپنا مسکن اپنی صحبت تبدیل کر لیں، اور جو حضور کے صحابہ کو بھونکے اس طرح ہاتھ باندھ کے اس کے پاس سے اٹھ جائے۔ گلا مت سنیں حضور کے صحابہ کا اور نہ ہی حضور کے اہل بیت۔ اگر آپ چسکا بنا کے بیٹھے رہے تاریخ میں یہ بتاؤ یہ بتاؤ، تاریخ میں تو ایسی ایسی باتیں جو ہے لوگوں نے من گھڑت لکھی ہیں، تو کیا آپ سب کو پھر اس پہ کان دھر کے کس طرح زندگی گزارو گے؟ بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، رب فرماتا ہے میں نہ سارے تے راضی ہوں، تے کوئی راضی نہ بھی ہوئے تے کی فرق پیندا ہے؟ جب مالک راضی ہے جس کے بندے ہیں وہ راضی، رضی قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، رضی اللہ عنہم، گل ختم ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میں ان پہ راضی ہوں، تو نہ بھی راضی ہوں تو کی فرق پیندا؟ تم ان کا گلا کرتے رہو تو اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بناؤ۔ جب شریعت کا مسئلہ آ جائے تو اس میں جناب صدیق اکبر کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آ کے منت سماجت کرنا، یہ ہے محبت مصطفیٰ کہ حضور کی بیٹی ہے۔ یہ نہیں کہ جوش شریعت میں جوش محبت، یعنی جوش شریعت میں محبت کو پیچھے رکھنا نہیں، جوش شریعت میں ہمیشہ محبت مصطفیٰ کو پہلے رکھنا، یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے۔ حضرت عمر کا مزاج گرم تھا نا، آپ مدینہ شریف میں ایک گلی سے گزرے، ایک پرنالہ اس کے اوپر بارش ہو رہی تھی تو پرنالے سے کیچڑ چلا اور سارے کے سارا امیر المومنین کے اوپر، کچھ اور لوگ ساتھ ہیں ان کے بھی کپڑے خراب ہو، آپ بڑے نہ فرما اتارو اس پرنالے کو اتار دیا۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ چہرہ سرخ ہے فاروق اعظم کا، یہ گھر کس کا ہے؟ کہا جی یہ تو حضور کے چچا حضرت عباس کا گھر ہے۔ اور یہ پرنالہ، لوگوں نے کہا یہ پرنالہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر کا سارا غصہ، سارا جلال جمال میں بدل گیا اور دھاڑے مار کے مسجد نبوی میں رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ابھی سیڑھی منگواؤ، سیڑھی منگوائی گئی، کہا لگاؤ، لگائی گئی، کہا پرنالہ مجھے دو، امیر المومنین ہم لگا دیتے ہیں، کہا نہیں، میں نے کہا نا اتارو، جس پرنالے کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا عمر کے کون ہے اس کو اتارنے والا؟ حضرت عمر سیڑھی کے اوپر چڑھے، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا۔ پتہ چلا کہ جب محبت مصطفیٰ، اب شریعت کا مسئلہ یہ تھا کہ جو چیز کسی پڑوسی کو اذیت دے، گلی سے گزرنے والے کو، حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ برا ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ سب سے برا انسان ہے۔ اس لیے یہ خیال رکھا کریں، بہت سارے معاملات ہوتے ان میں برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے، یہ بہت بری بات۔ امیر المومنین نے وہ خود لگایا تو یہ بتا دیا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ ہو گزرنے والے کو، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا مسئلہ آ جائے تو فرمایا بھی شریعت بعد میں،
صدیق اکبر کا سیدہ کے گھر پہ آ کے منت کرنا یہ محبت مصطفیٰ ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں، اور جناب صدیق اکبر کا مسئلہ عرض کرنا یہ شریعت مصطفیٰ. پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی جوش محبت میں شریعت کو نہیں پیچھے رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی جوش شریعت میں محبت کو نہیں پیچھے رکھنا چاہیے، دونوں کو ساتھ لے کے چل. انہوں نے سیدہ کو راضی کیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم اسلام کی اچھا وہ بات چل رہی تھی کہ وہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص جس کو آپ دفنا دیں، غسل دے دیں، کفن دے دیں، اس کو قبر میں رکھ دیں، تو آپ جا کے 8 مہینے کے بعد اس کی قبر کو کھول لیں کہ اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں. جنات نہیں یہ شرارتیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے جنات کتنی شرارتیں کرتے ہیں؟ جنات بڑی بڑی، مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس جنات پڑھتے تھے. تو مغل بادشاہ کی حکومت تھی، تو ایک جن نے جب دورہ حدیث کیا نا، دستار بندی ہوئی، ٹھیک ہے، آج نا آپ نے ایک دل سے دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس آستانے پہ کوئی ایسا وقت ہماری زندگی میں آ جائے کہ جب یہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم جو ہے ان کی دستار بندی ہو. کہ آمین، دل سے کہہ دیں. حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی سے عرض کرنے لگا، حضور آج میری دستار بندی ہے. جن نے کہا، یہ پڑھتے ہیں نا، تو مہربانی فرمائیے کہ میں ایک شرارت کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا یہ میں نے تمہیں 8 سال یہ درسیات اس لیے پڑھایا، دورہ حدیث اس لیے کہ تم شرارت کرو. مہربانی کہا ٹھیک ہے، غیر شریف کام نہیں کرنا. جی ٹھیک. تو یہ جا کے نا اس دور کا جو بادشاہ مغل حکمران تھا اس کی بیٹی کو جا کے چمٹ گیا. صبح شام جناب مائدے نکلن باقا. تو چلایا، اچھی طرح اس نے اس کی طبیعت صاف کی. اس کی بیٹی بڑے بڑے جو ہے وہ عاملین کو وہ لے کے آئے. یہ خود بھی عالم تھا، وہ عاملین کو بھی یعنی عالموں کو بھی بلا کے لائیں اور عاملوں کو بھی بلا کے لائیں. یہ آگے سے وظیفہ پڑھے تو وہ عاملوں کی دھوڑ نکال دے. انہوں نے کہا، لڑکی سے پوچھو بھی اللہ کے بندے تو کس کی بات مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک مولانا ہے سیالکوٹ میں رہتے، ان کا نام عبدالحکیم، ان کو بلا کے اگر وہ میرے سامنے آ جائیں تو میں چلا جاؤں. سونا نہیں بھائی، جاگنا ہے. اج ایتکی تے جمعے تو میں کسی نہیں سون دیتا. جڑا سویں اوندا نام لے دیو، جناب حاجی صاحب فلان صاحب جناب اسی تواڈے نال گل کردے پے تسی ستے جاندے جی. اچھا جی، اب ہوا یہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی، وہ بادشاہ نے کہا ہوئے جاؤ بھائی لے کے آؤ مولوی صاحب کو. فوج وہاں سے چلی سیالکوٹ سے آ کے حضرت کے لیے. آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا. کہا مجھے بادشاہ وقت نے بلا کے کیا کرنا ہے؟ بڑی شاہی سواریاں جو بھی اس دور میں ہوتی تھی ان کے لیے حاضر تھی. وہ حضرت کو بٹھا کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ جب دربار میں داخل ہوئے تو آپ نے جاتے کہا، اوہ ظالم تم کدھر پھر رہے ہو ادھر؟ وہ نظر شاگرد تھا حضرت کا. اس نے کہا حضور میں نے سوچا کہ میرے استاد یہ ساری زندگی مسلح پہ گزر گئی ہے، تو میں نے کہا میں نے اپنے استاد کو ذرا محل دکھا لوں، محلے دکھا لو بادشاہ کا، اور کچھ انعام و کرام مدرسے کی معاونت ہو جائے. نے کہا تم نے مجھ سے یہ شرارت اس لیے کی؟ حضور شرارت نہیں کی، میں قسم دیتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدفعلی یا غلط نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ، جنات لڑکی ہمیشہ اکثر یہ نوجوان لڑکیوں پر ان کا حملہ ہوتا ہے یا نوجوان خوبصورت لڑکوں پہ ان کا حملہ ہوتا ہے، اور یہ جمع بھی کرتے، بدفعلی بھی کر لیتے. بات سمجھ میں؟ اتنی حرکات کر لیتے. کہا حضور میں نے کوئی بدفعلی یا برا کام جو ہے اس کے ساتھ نہیں کیا، صرف میری خواہش یہ تھی کہ میرے استاد جو ہے نا کا دفع ہو جاؤ، چھوڑ دے اس کی جان. اس نے کہا حضور میں تو جب آپ داخل ہوئے میں نے چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا. یعنی حدیث میں آتا ہے خون میں سرات کر جاتا ہے، خون میں، شیطان بھی تو خون میں دوڑتا ہے نا، تو یہ شیطان بھی جن ہے اور یہ بھی جنات. تو لڑکی ٹھیک ہوگی. بادشاہ نے کہا کہ حضرت اب آپ کے لیے کیا تحفہ آپ لیں گے، کیا چیز لیں گے؟ پتہ ہے کیا؟
کوئی ہمارے جیسا ہوتا ہے پتہ کیا کہتا ہے کہ بادشاہ میں نے گھوڑا دے چاہتے سارا دن میں گھوڑا بجا لوں گا، جتھے جتھے بجاواں ساری زمین میری۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی نہیں، سچی بتائیں۔ پیر صاحب کو جس لئے کوئی بندہ تگڑا پھنس جاوے نا تو انہاں ایک نبی اندے دے اتے حساب کتاب لگ گیا، دا لگ گیا ہے تے انہوں آ کہ بابا جی کی چاہیے ہے؟ بابے را مڑے یہ نہیں آکھنا کہ بس چلے جاؤ، بابے را یہ آکھنا بھی جیڑا کچھ بھی ہے لے آ۔ اس لیے بابا جی ٹائم ہی انہاں نوں دیندے نے جندے کول کوئی شے لبھن دی امید ہوے تے جندے کول کوئی شے لبھن دی امید نہ ہوے انہوں ویسے ہی دو چار گالاں گڑ تے بجا دیتے بھی اندے کول تے لبھنا کچھ نہیں تے مینوں کی لوڑ ہے سر کھپاون دی اندے نال۔ ٹھیک ہے، سامی تو ہونی چاہیے نا جس سے بندہ مال تو لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے کہا بادشاہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا۔ امام علیہ سنت سے ریاست نان پارا کے مالک والی نے کہا تھا نا کہ بڑے اچھے شعر لکھتے ہو، میری شان میں بھی لکھ دو۔ کہا تو کی سمجھے میں بازاری مولوی ہیں؟ کہا کروں مدح اہل دول رضا، میں دولت والوں کی مدح شان کیسے بیان کروں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے نبی کا گدا ہوں، میں تو صرف ان کی تعریف کر سکتا ہوں، میں تو صرف ان کی شان بیان کر سکتا ہوں، میں اور کسی کی نہیں بیان کر سکتا۔ تو ریاست نان پارا دا والی ہیں تے مالک ہیں تے گورنر ہیں تے بادشاہ ہیں تے آدھے گھر ہیں۔ حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا بادشاہ مجھے تیری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا حضرت کچھ تو قبول کرے۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو اپنے دربار سے اس وقت تک جانا ہی نہیں دوں گا جب تک آپ کو چیز مجھ سے میری طرف سے ہدیتاً تحفتاً قبول نہیں کریں گے، اور خود فرمائے میں نے کیا لینا۔ ہماری تو یہ عادت ہوتی ہے کہ جس سے جو مل جائے تو کہتے ہیں یہ اگلا بندہ ویسے مروتاً بھی کہہ رہا ہو کہ نہیں جی آپ رہنے دیں، تو ہم کہتے ہیں شاید یہ دوسرے زمرے میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا نا، شیشی لے کے نا تیل لینے کے لیے دکان پہ تشریف لے گئے تو اسے کہتے ہیں کہ 2 روپے کا یا روپے کا یا 8 آنے کا، زیادہ روپے کے تو اس وقت کافی قیمت، 1921 میں آپ کا وصال ہوا تو کافی قیمت ہوتی تھی، تو اس نے شیشی بھر دی، پیسے تھوڑے تو شیشی بھر دی۔ کہا یہ شیشی بھری کیوں ہے؟ یہ آپ ہمارے خطیب بھی ہیں، آپ ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے شہر کے مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کہا مجھے اس کا عوض دے رہے ہو کہ میں تمہارا مفتی ہوں، تمہارا مفسر ہوں، تمہارا محدث ہوں، تم یہ اس لیے اس زمرے میں مجھے دے رہے ہو؟ کہا میں نہیں لوں گا۔ یعنی ہدیہ دینے کا طریقہ اور کہا جی آپ کچھ لیں، تو بعض حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی نے جب دیکھا کہ جان نہیں چھوڑ، کہا پھر ایسے کرو کہ مجھے مدرسہ بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے دے دو۔ یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا۔ کہا کہ بادشاہ ایسے کرو، میں رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھاتا ہوں، دماغ میں خشکی ہو جاتی، جب تک میں زندہ رہوں تو میرے پاؤں جو ہیں بادام روغن میں ڈوبے رہے بس۔ بادشاہ نے حضرت عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے لیے انتظام کیا کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ بڑھاتے تھے نا حدیث پاک، تو کسی برتن میں بادام روغن رکھا جاتا تھا اور اس میں حضرت کے پاؤں ڈوبے رہتے تھے، تر رہتی تھی تلیاں جو ہے، تاکہ دماغ کو تراوٹ پہنچتی رہے۔ تو یہ انہوں نے بادشاہ سے زبردست جب مانگا تو یہ لیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ جنات بھی ایسی حرکت کرتے ہیں، اگر قبر سے ہو سکتا ہے ادھر دائیں بائیں سے کوئی جنی آوازیں لگا رہا ہوتے، انہوں نے قبر کھول دی، 8 مہینے کے بعد ایک مسلمان لڑکے کی قبر کھول، اب پھر تعریفیں جناب کہ وہ قبر سے خوشبو آ رہی تھی، ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا ایسے۔ بھئی یہ اچھی بات ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کے ہم قائل ہیں، اس کے ہم منکر نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے نیک ہوتے ہیں ان کی قبروں کے جسم بھی نہیں گلتے، سڑتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں موجود رہتے ہیں۔ تو بات چلی تھی یہ بیری کے پتوں سے، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کی قبر کو ایسے کھول دیں کہ اس کی قبر سے آواز آ رہی، آواز تو کوئی جن بھی دے سکتا ہے، اور بہت ساری تاریخ کے اندر یہ روایات موجود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، ثلاثاً او خمساً، اس لیے کہ جب یہ غسل تم دو گے اور پھر اس میں کافور اور بیری کے پتے جو ہے وہ پانی میں ملانے ہیں،
اس لیے کہ بیری کے پتے اور پانی میں اگر ملا دیے جائیں تو قبر میں جسم جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اور چیز بھی وہ آپ کے ذہن میں کہ بعض لوگ پجامے کے بارے میں بڑا پوچھتے ہیں کہ عورت کو جب غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے تو اس میں پجامہ جو ہے وہ 5 کپڑے عورت کے ان میں پجامہ موجود ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے پتہ نہیں اپنی طرف سے کیسے بنا لیا، کیا گھڑ لیا، اس کی سمجھ کوئی نہیں آتی، باقی بڑے علماء بہتر جانتے ہیں اس کو۔ دوران غسل کلی احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، کلی کروانا یہ نہیں جائز، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی جائز نہیں، اور مستحب ہے کہ میت کو نہلانے والا اپنی انگلیوں پر کپڑا لپیٹ لے اور اس سے میت کے دانتوں کو، تالو کو اندر سے دونوں کلوں تک اور نتنوں کو ملے۔ یہی معمول بھی ہے، اسی پر عمل کیا گیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ غسل کے وقت میت کے سر پر مسح کیا جائے اور اس کے پاؤں غسل کے بعد نہ دھوئے جائے، غسل کے بعد پاؤں نہ دھوئے جائے بلکہ دوسرے اعضاء وضو دھوئے جاتے ہیں، تو اسی وقت پیروں کو بھی دھویا جائے۔ نیز میت کے ہاتھ پہلے نہ دھوئے جائیں بلکہ غسل کی ابتدا منہ دھونے سے کرنی چاہیے، بخلاف جنبی ناپاک شخص کے کہ وہ جب غسل کرتا ہے تو پہلے دونوں ہاتھ اس لیے دھوتا ہے تاکہ دوسرے اعضاء دھونے کے لیے دونوں ہاتھ پاک ہو جائے۔ جبکہ میت دوسروں کے ہاتھوں نہلائی جاتی ہے، اس لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو دھلانے کی حاجت نہیں، دونوں ہاتھ بیٹھ جائیں بیٹا، دونوں ہاتھوں کو دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ جنبی کا غسل اور ہے، میت کا غسل اور ہے۔ اب غسل میں جو کپڑے لباس پہنایا جاتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ فرماتی کفنا فی ثلاثۃ اثواب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اب یہ مسئلہ ذرا توجہ سے آپ سماعت فرما لیں اگر محفوظ رہ سکے تو، ہے تو شاید یہ آپ کے مزاج کے خلاف ہی باتیں ہیں لیکن ان سے باخبر آنا بڑا ضروری۔ کفینا کفن دیا گیا فی ثلاثۃ اثواب، حضور کو 3 کپڑوں میں، یمانیت بید سحولیت، سہول نامی جگہ کے بنے ہوئے 3 سفید یمنی کپڑے، یہ خاص علاقہ تھا جہاں سے یہ کپڑے جو ہے وہ بنائے جاتے تھے۔ اچھا، لیس فیہا قمیص ولا امامت، نہ اس میں قمیص ہے نہ اس میں امامہ ہے، قمیص بھی نہیں ہے اور امامہ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کون شخصیت ہے اللہ کی ذات کے بعد؟ کون سی ذات؟ کوئی بھی نہیں۔ جب حضور کو یہ کفن دیا گیا ہے تو ظاہر ہے دوسروں کو بھی کفن ہے اسی طرح ہی دینا چاہیے۔ نہ اس میں قمیص تھی اور نہ ہی امامہ شریف تھا، 3 کپڑوں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ اور اگلی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ جب تم میں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ جب تم میں کوئی شخص کسی کو کفن دے، اپنے بھائی کو کفن دے، فلیحسن فلیحسنوا کفنہ، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اچھا کفن دے، اعلیٰ کفن دے۔ اب اس اچھے کفن سے مراد کیا ہے؟ کیوں اچھا کفن دیں؟ آپ نے بعض جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو نہا دھو کے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں نہا دھو؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس طرح وہ جمعہ پہ میں نے اس دفعہ ایک حدیث پاک پیش کی تھی مسلم شریف کی، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ہلکا سر رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اچھے کپڑے پہنے، اچھی جوتی پہنے، درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے، بشرطے کہ مولوی نہ ہو۔ مولوی کے لیے نہ اچھے کپڑے جائز ہیں نہ اچھی جوتی جائز ہے، کیونکہ جب مولوی نے چنگے کپڑے یا چنگی جوتی پا لی تو جان نو بن جانی تو کتوں لے آنے۔ حقیقت بات یعنی ہمارے معاشرے میں علماء کا یہ تعارف ہے کہ یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ امیر لوگ اپنی اولاد کو دین پڑھاتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب امیر نہیں پڑھاتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام جو ہے وہ تو لینا ہے نا، پھر غریبوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دی جاتی ہے، چاہے وہ اپنی روزی کے لیے یہ نظام چلائیں، چاہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چلائیں، بشرطے ہی جملہ معترضہ ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے۔ تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اچھے کپڑے کو پہن لے، اچھی جوتی پہن لے اور مولوی نہ ہو تو یہ معترضہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار، یہ جب سے یہ اپنا برخودار نے یہ کام شروع کیا تو مجھے فون آتے ہیں آپ نے وہاں پہ اس طرح کہا تھا جی، ایسے تو نہ کیا کریں۔ تو ظاہر ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے فون پہ پوچھے۔ میں تو ماننے والوں میں سے اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی غلطی بیان کے اندر اب وہ غلطیاں کیسی ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ جو ان لوگوں کی نگاہ میں غلطی ہیں۔ اب ایک بندے نے مجھے کہا جی آپ نا جوش سے بیان کیا کریں، سمجھ کیا کیا کریں؟ جوش سے بیان کیا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے اگر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو آپ مجھے کیا دو گے؟ سنیں اچھا بات کی سمجھ آ رہی نا؟ اگر میں کان پہ ہاتھ دھر کے چیخو چلاؤں، یہی بات اونچی آواز سے کہوں تو آپ کو پھر سمجھ زیادہ آئے گی؟ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ جی جوشیلے انداز میں بیان کیا کریں۔ ہر کسی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، جندے سے جنہ دم ہوئے وہ ظاہر نہیں گل کرنی انہیں۔ میں زور نہیں لگا سکتا، ہاں کبھی کبھی بندے کا ذوق ہوتا ہے بندہ زور لگا بھی لیتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زور لگانے سے زیادہ اچھا بیان ہوتا ہے؟ وہ بھائی اللہ کے بندے زور لگانے سے تو بندہ خود ہی ہوش میں نہیں رہتا۔ بلڈ پریشر شریف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، جب بڑھتا ہے بلڈ پریشر تو پھر عقل کام کرنا چھوڑتی، اور جب عقل کام کرنا چھوڑتی تو پھر بندہ کھچے مارنا شروع کر دے، پھر بعد میں یاد آتا نہیں یار بس میں نے سوری کو نہیں رہی۔ تو آپ مجھے بے سرا کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ آرام سے تمل سے بات؟ اس طرح کے اعتراضات یہ جب سے یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے کہ کپڑے چنگے ہون جتی چنگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کپڑے بھی چنگے ہون جتی بھی چنگی ہوتی، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ بشرطے کہ بندہ مولوی نہ ہوئے، سواری بھی چنگی اندر کول نہ ہوئے، سکوٹر بھی چنگا نہ ہوئے، کار بھی چنگی نہ ہوئے، رلدا ڈبدا ہوئے، پھر ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پتہ ہے کہ اسے جواب کیا دیا، حضور نے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ آپ بھی سونا ہے تے سونے نال پیار کریں۔ آپ خوبصورت لباس پہن کے مسجد میں عید میں اور جناب والا جمعے پہ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اسے بھی سجایا جاتا ہے۔ سجانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، سجانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے غسل دیا جاتا ہے۔ عام حالات میں وہ بیری کے پتوں سے کافور سے نہیں بھی نہاتا تو فرمایا میرے آقا نے نہلاؤ، نہلا کے دیا گیا، اسے کفن پہنا ہے، اچھا کفن دو۔ اچھے کفن کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھوڑے بوس کی، اچھے کفن کا مطلب یہ سفید صاف ہو، قیمتی نہ ہو، یعنی مناسب قیمت ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح وہ میت زندگی میں جس طرح کے کپڑے پہنتا تھا اس طرح کے، اب زندگی میں وہ پینٹ پہنتا ہو تو آپ کہیں اس کو پینٹ پہنا دیں، زندگی میں وہ 2 گھوڑے بوس کی پہنتا تو یہ نہیں۔ اب یہاں پہ شریعت کا معاملہ ہوگا کہ جس کی شریعت مصطفیٰ اجازت دیتی ہے وہ اسے لباس پہ، لیکن خوبصورت ہو، خوبصورت سے مراد صاف ستھرا ہو۔ جس کے پاس ہمت توفیق نہ ہو نیا کفن خریدنے کی، وہ
پرانا اگر پڑا ہوا ہے نا کوئی کپڑا تو اس کو دھو کے دھلائی کر کے تو صاف کر کے وہ پہنایا جا سکتا ہے۔ کیوں پہنانا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو سونے دی بارگاہ دے وچ گندا ہو کے نہیں جانا، سونا ہو کے جانا۔ تو اچھا، اب یہ فرمایا کیوں حضور علیہ السلام نے کہ اچھا کفن دو اپنے بھائی کو؟ اس کی وجہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نبی حضرت ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، اس لیے کہ وہ مردے اپنی قبروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہرحال اچھے کفن سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا پورا ہو، اب اچھے کفن سے، اور بغیر کسی اسراف کے، ضائع کرنے کے، لطیف و پاکیزہ ہو، اور سفید ہو، خواہ دھلا ہوا ہو یا نیا ہو۔ اچھے کفن سے وہ اعلیٰ اور قیمتی کپڑوں کے کفن مراد نہیں جو بعض جاہل دنیا دار ازرائے ناموری اور تکبر کے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ایسا کفن فرمایا سخت حرام ہے۔ دو گھوڑے بوسکی کا کفن کیا ہے؟ سخت حرام ہے۔ اب مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں اچھا کفن ہو تو وہ دوسرے سے کہا ویکھ بھائی ویکھ میرے پترا نے مینوں کڈا سونا کرتے ٹوریا، ویکھ میرے رشتہ داراں نے نا مینوں کڈا سونا کرتے ٹوریا، ماں روحاں دے سامنے جناب وہ فخر کردی ہے، تسی بھی مرے نے تانوں کفن کیا، ویلو میری اولاد نے مینوں کڈا سونا کرتے ٹوریا، ویکھو میرے پتر نے مینوں آدھے ہاتھ نال نوایا جی، میرے بیٹے نے مینوں خود نوایا ہے، غسل دیتا ہے، تے بڑی محبت نہ میرے کپڑے لائے سو پرانے تے مینوں درد نہیں ہون دیتی سو، تے جے پتر نوں والی کوئی نہ آندا ہوئے پیو نوں نواون دا، تو کیا وہ باپ، وہ والد، وہ ماں اپنی اولاد سے، وہ باپ اپنے بیٹوں سے، وہ ماں اپنی بیٹیوں سے کیا جہیز لے کے جا رہے، جس نے ان کو جہیز دیا ہے زندگی میں، ان کو اتنی نعمتیں شب و روز محنت کر کے ان کے لیے کمایا ہے سب کچھ، مرتے وقت وہ ان کو غسل بھی نہیں دے سکے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا سلوک بھی اچھا نہیں کر سکتے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کفن اچھا اس لیے دو، اس لیے آگے دسیے کفن اچھا اس لیے دو کہ حضور فرماتے ہیں کہ مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ تک ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ویکھ لو، ویکھو کفن دیتا ہے نا میری اولاد نے، میں اس لیے فرمایا میرے آقا کریم اسلام نے کہ اذا کفنا احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ جب تمہارا بھائی فوت ہو جائے، بھائی سے مراد مسلمان ہے، وہ فوت ہو جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کفن دیں، اور وہ اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ اس کفن سے مراد نہ دو گھوڑے بوس کی ہے، نہ کہ بلکہ کہا کہ یہ زیادہ قیمتی کپڑا یہ جاہلوں کی علامت ہے، جو حلال جو ہے وہ قیمتی کپڑے کا کفن دیتے ہیں، سفید و صاف ہو، بس اگر ہو سکے تو زمزم شریف کے پانی سے دھلا ہوا ہو، کیسی بات ہے، رکھے نا سنبھال کے اپنے بکسے میں، ہم نہیں رکھ سکتے، ہمیں برداشت ہی نہیں ہوتا کہ روزانہ اپنے کفن کو دیکھ۔ ایک بزرگ کے حالات زندگی میں پڑا کہ انہوں نے نا اپنے کفن کا کپڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ روزانہ اس کی زیارت کرتے اور روزانہ بکسا کھول کے اس کفن سے کہتے تھے میاں کتنے دن رہ گئے تیرے مجھ تک پہنچنے میں؟ کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا اور میرا رشتہ ہے، اس کا اور میرا رابطہ ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا، یہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، تو میری جو لائن ٹیڑھی ہوتی ہے سیدھی ہو جاتی۔ حضرات سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کوئی ایسا بندہ نہیں بتا سکتے کہ جو اس سے سیر ہوا، جس نے کہا بس میری بس ہے، مجھے دنیا ساری مل گئی۔ ایک آدمی اگر دن میں 1 ارب روپیہ بھی خرچ کر سکتا ہے نا، اس کے باوجود وہ لوگوں کے خون چوس رہا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اور کی ضرورت، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ کفن کے مسئلے پڑھا کرو، دفن کے مسئلے پڑھا کرو، کوشش کیا کرو بیٹھ کے۔ پتہ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا قبر یاد آتی ہے، قبر جب یاد آئے گی نا تو اس سے دماغ درست ہونا شروع ہوگا، اور جب دماغ درست ہونا شروع ہوگا آپ حضور کے دین سے بغاوت نہیں کریں گے بلکہ دین سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک جو ہے اس میں بھی یہ ذکر ہے، وہ بیری کے پتوں والا ذکر ہے، تو بیری کے پتوں اور خوشبو وغیرہ جو ہے یہ لگانی چاہیے۔ کافور کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا، جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی جو ہے ان کے غسل کے متعلق فرمایا کہ نہیں کافور بھی لگاؤ، اور بیری کے پتوں سے جوش دیا ہوا پانی جو ہے وہ اس سے ان کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل جو ہے اللہ۔ تو اس میں امامہ شریف اور قمیص سلی ہوئی ہے شامل نہیں ہے، یعنی حدیث پاک متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اس سے نبی علیہ السلام کو جو کفن شریف دیا گیا ہے اس میں سلی ہوئی قمیص بھی نہیں ہے اور امامہ شریف بھی نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کفن اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہی کفن ہمیں اپنے فوت شدگان کو دینا چاہیے۔ کوئی سوال ہے تو بسم اللہ پوچھ لیں۔